بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اردو کلاس نحم میں عوامی شاعر جناب نذیر اکبر آبادی کی نظم برسات کی بہاریں کے مشقی سوالات پڑھیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ نظم کے مشقی سوالات کے پڑھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس پر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ پہلا سوال ہے، شاعر نے برسات کے کون کون سے منظر بیان کیے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ شاعر نے برسات کے جو منظر بیان کیے ہیں ان کے مطابق ہر طرف بادل اور گھٹائیں چھائی ہوئی ہیں، بارش سے ہر طرف جل تھل ہے، درخت، پودے اور سرسبز کھیت برسات میں دھل کر ہوا میں جھوم رہے ہیں، ہر سمت ہریالی ہے، طبیعت میں تازگی سی آ گئی ہے، گویا انسانوں اور دیگر جانداروں کی بے چینی ختم ہو گئی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ نظم کے چوتھے بند میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کن قدرتوں کا ذکر کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ ہر طرف اللہ کی قدرت کے جلوے ہیں، ہر منظر خوبصورت اور دلکش ہے، تیتر بھی اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں اور سبحان تیری قدرت کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ برسات کی بدولت انسان، چرند، پرند سبھی خوش ہیں، گویا ہر طرف برسات نے دھوم مچا رکھی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ نظم میں کن کن پرندوں کے نام آئے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ اس نظم میں درج ذیل پرندوں کے نام آئے ہیں: تیتر، بٹیر، قمری، بگلے، ہدہد اور فاختہ وغیرہ۔ اگلا سوال ہے، برسات کے موسم میں مکانوں اور گھروں کی کیا صورت تھی؟ تو نذیر اکبر آبادی کے بقول برسات میں چھتیں پانی سے بھر گئی ہیں، زیادہ دیر چھتوں پر پانی کے کھڑے ہونے کی وجہ سے بالائی کمرے یعنی اوپر والے کمرے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر ٹپکنے لگے ہیں اور اس ٹپکتے ہوئے پانی نے سارے گھر کو اور چیزوں کو خراب کر دیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ نظم کے آخری بند میں شاعر نے کس منظر کو پیش کیا ہے؟ نظم کے آخری بند میں شاعر نے بارش کے بعد کے نظارے کی منظر کشی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بارش کے پانی سے زمین پر پھسلن ہو گئی ہے اور اس پر ہر کوئی پھسل رہا ہے، کسی کو پھسلتے ہوئے پگڑی سنبھالنی مشکل ہو رہی ہے تو کسی کا جوتا گم ہے۔ شاعر کے بقول یہ بھی اصل میں برسات کی بہاریں ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ ٹیپ کا مصرع کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، نظم کے ہر بند کے آخر میں دہرایا جانے والا مصرع ٹیپ کا مصرع کہلاتا ہے۔ جیسا کہ نظم برسات کی بہاریں میں کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں، یہ ہر بند کے آخر میں دہرایا گیا ہے اور یہی اس کا ٹیپ کا مصرع ہے۔ ترکیب بند اور ترجیح بند میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ترکیب بند ایسی نظم ہے جس میں مسلسل 6 سے 8 شعر ہوتے ہیں اور اس کے آخری شعر کے ردیف اور قوافی مختلف ہوتے ہیں، جبکہ ترجیح بند نظم میں بند کا آخری شعر یا مصرع ہر بند میں جوں کا توں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ یعنی یہ ترکیب بند کی طرح ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا آخری شعر یا مصرع ہر بند میں جوں کا توں دہرایا جاتا ہے۔ اور ہمارے جو شامل نصاب نظم برسات کی بہاریں ہیں، یہ اصل میں ترجیح بند نظم ہے۔ مخمس کس نظم کو کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں مخمس کہلاتی ہے۔ بنیادی طور پر یہ نظم کی حیت ہوتی ہے، یعنی بناوٹ۔ اگلا سوال ہے کہ برسات کی بہاریں کا مرکزی خیال لکھیے۔ تو اس نظم میں شاعر نذیر اکبر آبادی نے برسات کی منظر کشی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب برسات کا موسم آتا ہے تو ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے، کھیت، درخت اور پودے وغیرہ دھل کر نکھر جاتے ہیں، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو جاتی ہے، طبیعت میں تازگی سی آ جاتی ہے اور انسان پرندے بھی سبحان تیری قدرت کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ ایک طرف جہاں بارش سے نکھار آتا ہے وہیں گھروں کی چھتیں بھی ٹپکنے لگتی ہیں اور باہر کیچڑ میں لوگ بھی پھسل جاتے ہیں، لیکن یہ سب بھی برسات کی بہاریں ہی ہیں۔